अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और कुरकुरे से पोटैटो स्टिक्स। अच्छा जी, इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। माशाल्लाह से रमज़ान का ऑलमोस्ट 20वां रोज़ा एंड होने वाला है और हमने अब तक जितनी भी आलूओं की रेसिपीज़ बनाई हैं उन सब में से ये सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। तो इसलिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है आलू। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कुछ आलू चाहिए और कुछ आलू से ही ढेर सारे पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 आलूओं से आप तकरीबन 10 लोगों के लिए पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो आराम से बना सकते हैं। तो हुई ना ये सबसे ज़्यादा सस्ती वाली रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा आसान वाली रेसिपी। अच्छा जी, मैंने 3 आलू लिए हैं और इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। इनको मैंने पहले बॉयल नहीं किया है, इनको मैंने अब बॉयल करना है। अच्छा जी, पील ऑफ करने के बाद इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में मैंने इन्हें कट कर लेना है और उसके बाद मैंने इनको किसी बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अच्छा जी, इनको हमने अच्छे से वॉश करना है क्योंकि हमने इनको डायरेक्ट बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद हमने इनको वॉश नहीं करना है। इसके बाद मैंने जी इनको एक बाउल लिया है और उसमें मैंने पानी के अंदर डाल दिया है इनको बॉयल होने के लिए। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और तब तक हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो ले सकते हैं वरना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऑप्शनल थी और मुझे अच्छी लग रही थी पड़ी हुई कि इसको वेस्ट नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। अच्छा जी, इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। अच्छा जी, आपने इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है आपने उनको बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप करना है। यूँ समझ लें कि आपने इनको मटर के दाने से भी ज़्यादा छोटा और बारीक चॉप करना है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिया है धनिया, ये मस्ट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। हरा धनिया लेना है आपने, उसके सिर्फ पत्ते लेने हैं, आपने उनकी डंडियाँ नहीं लेनी है। इसको आपने बहुत बारीक बारीक काट लेना है और फिर आपने इसको भी किसी बाउल में शिफ्ट करके साइड पर रख लेना है। अच्छा जी, अब तक हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं इनको किसी बाउल में लूँगी और क्योंकि हमने आलूओं को मैश करना है तो इसलिए मैं इसको थोड़े से खुले बाउल में ले लूँगी और उसके बाद मैशर की मदद से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। अच्छा, पोटैटो स्टिक्स में ये चीज़ है कि आपने आलूओं में ज़रा भी थोड़े से मोटे मोटे लम्स नहीं रखने हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से मैश करना है। इतने अच्छे से मैश करना है कि जब आप उनको बेलने के बाद उनको काटेंगे स्टिक्स की फॉर्म में तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए, इसलिए मैं इनको आराम आराम से मैश कर रही हूँ ताकि इनके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और ये बहुत से फ़ाइन फॉर्म में जो है मैश हो जाएं और तकरीबन बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे 1 से 2 मिनट में। तो आपने भी ऐसे ही इनको किसी मैशर की हेल्प से मैश कर लेना है, हाथ की मदद से आपने इनको मैश नहीं करना है। अच्छा जी, आलूओं को मैश करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम लिया है। मैक्सिमम बनते हैं ये 3 से 4 टेबल स्पून भर के। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च नहीं ले रही हूँ मैं, बारीक लाल मिर्च ले रही हूँ। काली मिर्च ले रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैं ले रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून। आप ये मसाले टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ही आपने हर हाल में लेना है 1 टीस्पून। उसके बाद चाट मसाला ले रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छा, आपने लहसुन पाउडर लेना है, पेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला 1 टीस्पून ले रही हूँ। ज़ीरा धनिया जो पाउडर होता है वो 1 टीस्पून लिया है। उसके बाद में हरा धनिया जो है वो इसमें ऐड कर दिया है जो हमने काट के रखा हुआ था। शिमला मिर्च इसमें ऑप्शनल थी, जो मैंने आपको बताई थी कि आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो मत लें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, हम मिक्स करने के लिए कुछ चम्मच, फोक ऐसी कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन चीज़ों को जहाँ भी हमें मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है मैं आप हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करें। अगर आप कवर चढ़ा सकते हैं तो आप ग्लव्स ले लें, नहीं तो आप इनको हाथों की मदद से ही मैश करें क्योंकि उससे मसाला बहुत अच्छे से हर चीज़ के अंदर चला जाता है। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जगह ऐसी नहीं रहती जहाँ मसाला ना हो। बहुत अच्छे से मैश करना है आपने इसको। स्टार्ट में आपको लगेगा ये बहुत ड्राई है, लेकिन आलू जो हैं वो कॉर्नफ्लोर को अपने अंदर बहुत अच्छे से जज़्ब कर लेंगे और बिल्कुल पेड़े की फॉर्म बन जाएगी। आपने पानी बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ नहीं करना, ये मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें यूज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने एक बोल ले लिया है, या आप शेल्फ़ पे भी कॉर्नफ्लोर को छिटक लें, उससे ये होगा कि आपकी बेली हुई जो रोटी होगी वो उसके साथ चिपकेगी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो लिया है उसको मैं बहुत अच्छे से रोटी को इस पर बेल लूँगी।
اور اگر سائڈوں سے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ پھٹ رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں، کیونکہ وہ ڈرائی فارم میں ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا ہاتھ سے جیسے جہاں پہ فکس کریں گے وہ چیز وہاں پہ فکس ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں روٹی کو بار بار فکس کر رہی ہوں اور بیل رہی ہوں۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں دبانا، بہت زیادہ نہیں بیلنا۔ میں نے میکسیمم اس کو آدھا انچ موٹا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی جو ایکسٹرا سائڈز ہیں وہ کٹ کر دینی ہیں اور اس کو ایک اچھی سی شیپ میں لے آنا ہے۔ لمبائی ہم نے زیادہ رکھنی ہے اور چوڑائی ہم نے جتنی بھی آپ کی روٹی کی مطلب وڈتھ ہے آپ اتنی لے لیں، بٹ آپ نے لمبائی بہت زیادہ نہیں بٹ اتنی رکھنی ہے جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ میکسیمم 5 سے 6 انچ کی لمبائی رکھ لیں، اتنی میں پوٹیٹو سٹکس جو ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ اچھا جی، اس کو میں نے ایسے اچھا چوڑا سا وام کا کاٹ لیا ہے، سائڈ سے ایکسٹرا جتنی بھی ہیں وہ میں نے رکھ لی ہیں۔ آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کو سائڈس پہ رکھ لینا ہے۔ ان کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس ریسیپی میں کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، آپ اس کو ہاف کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی پوٹیٹو سٹکس بھی بنا سکتے ہیں اگر بچے بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ یہ ریسیپی جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ریسیپی ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ بچے اس ریسیپی کو لائک نہیں کریں گے۔ آپ نے سٹارٹ میں جیسے دیکھا ہے، اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کلپ میں کہ بچوں کو یہ ریسیپی کتنی پسند آتی ہے اور بچے بہت شوق سے اس کو لائک کرتے ہیں۔ آپ ان کو لنچ باکس میں یا پھر کسی بھی وقت یہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، ان کو میں نے ایسے فائن سی سٹکس کی فارم میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد آپ کسی اسپیچولا کی ہیلپ سے، چھری کی ہیلپ سے، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اٹھا کے ان کو سائڈز پہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً میں نے جو فرسٹ روٹی تھی اس کی سٹکس ہیں ان کو کاٹا ہوا ہے اور یہاں پہ میں ان کو بڑے والے ایک بغدے کی ہیلپ سے اٹھا کے رکھ رہی ہوں۔ اچھا جی، اس طرح کی یہ ہو جائیں گی کٹنے کے بعد، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی فائن۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتی ہوں اس کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ نے بالکل ہاتھ سے زیادہ نہیں چھیڑنا، چھری آٹومیٹک اس کو 1 سے آدھے سیکنڈ بعد چھوڑ دے گی اپنے ساتھ سے۔ جیسے آپ اس کو کٹ کر لیں گے تو آپ نے چھری کو ہلکا سا ہلانا ہے اور جو آپ کی سٹک ہوگی وہ چھری کو چھوڑ دے گی۔ یہ دیکھیں جی، ایسے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہاتھ کی ہیلپ سے ہلائیں گے، اس کو چھوڑائیں گے ساتھ سے چھری کے، تو وہ پھر کہیں سے دبائی جائے گی، سٹک ٹوٹ جائے گی، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی فائن اور ایک ہی شکل کی سٹکس جو ہیں کٹ گئی ہیں۔ یہ سب سے اینڈ پہ جو ہے ہم نے ایکسٹرا سائڈس جو کاٹی تھی وہ بچ گئی تھی۔ آپ نے ان کو بالکل ویسٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ایسے ہی دباتے رہنا ہے۔ اس پہ کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹرا کارن فلور لگا ہوا تھا، بعد میں بھی چھڑکا ہے ہم نے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کو گوندنا شروع کریں گے 1 سے 2 منٹ آپ نے اس کو اچھے سے دبانا ہے اس طرح سے ہینڈ سے، یہ بالکل پہلے والی روٹیوں کی شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی کارن فلور ہوگا وہ آٹے کے اندر جذب ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے ایک چوڑی سی روٹی کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم ایکسٹرا سائڈز نہیں کاٹیں گے، اس کو ہم چھری کی ہیلپ سے آہستہ سا شیپ ہی ایکسٹرا میں اچھی سی دے دیں گے تاکہ ہمیں کچھ سائڈ سے ایکسٹرا کاٹنا نہ پڑے، اور اس طرح سے اس کی بھی ہم سٹکس کاٹ کے رکھ لیں گے۔ اچھا جی، یہاں تک اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے بھی اور یہاں تک دیکھنے کے لیے کمپلیٹ۔ یہاں پہ ہم نے آئل اتنا گرم لینا ہے کہ جیسے ہم نے اس کے اندر سٹک کو رکھنا ہے وہ آرام سے پکنا سٹارٹ ہو جائے۔ ٹھنڈے گھی میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا، تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ٹھیک ہے، بٹ ٹھنڈا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیم ٹو ہائی آنچ رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کارن فلور ہیں، پوٹیٹو ہیں، کم آنچ رکھیں گے تو وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آلموسٹ گھی جتنا بھی گرم ہوگا یہ اچھی ہی بنے گی، ٹھیک ہے، بٹ بہت ایکسٹرا گھی گرم نہیں کرنا آپ نے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، بس اتنا گرم گھی ہو کہ ہم رکھیں اور یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے۔ اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا بڑا پین لینا ہے تاکہ آپ سٹکس رکھیں تو وہ ایزیلی اس کے اندر بچھائی جا سکیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہ ہیں، کیونکہ اگر سٹکس جڑنا سٹارٹ ہوگی تو پھر وہ کھلیں گی نہیں۔ مجھے یہاں پہ 1 سے 2 جو سٹکس تھیں وہ جڑ گئی تھیں آپس میں، تو جب ہم ان کو توڑتے ہیں گھی میں ہی تو کیا ہوتا ہے کہ آلو نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے اس کو سٹارٹ میں بالکل بھی نہیں چھیڑنا۔ جب آپ کو لگے کہ یہ گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو تب آپ نے اس کو چھیڑنا ہے، اس سے پہلے آپ نے بالکل نہیں اس کو ہلانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، میں اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن آلموسٹ میری سٹکس جو تھی وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، فرسٹ لیئر تھی ان کی جو پک گئی تھی، تو اس لیے آپ نے ہلکا سے ہلا لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں، تو ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے اس کو پکنے دیں۔ یہ دیکھیں اتنی فائن، اتنی خوبصورت اور اتنی مزیدار ریسیپی ہے یہ کہ لاسٹ رمضان کے ڈیز چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بنا کے بچوں کو بھی افطاری کی طرف اٹریکٹ کریں، بڑوں کو بھی کریں، اور یہ رمضان سب کے لیے یادگار بنا دیں۔ اچھا جی، یہاں پہ آلموسٹ جو سٹکس تھیں ہاف پک چکی ہیں۔ اچھا، اس بیچ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے جو میں آپ سے اینڈ پہ کروں گی، تو اس لیے آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ جو سٹکس ہیں نا ساری پک چکی ہیں اور گولڈن براؤن سی، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ذائقے دار، کرکری، کرسپی اور فائن سی جو ہیں یہ بن چکی ہیں سٹکس جو ہیں۔
اس ریسیپی کو جب میں نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی کی ٹف ریسیپی ہے، میں اس کو کیسے بناؤں گی، بٹ اب مجھے اس کو بناتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ریگولر ڈیز میں بچوں کے لیے بھی بناتی ہوں، لنچ باکس میں دے دیتی ہوں، ٹی ٹائم میں بنا لیتی ہوں۔ بہت ہی اچھی کرسپی اور مزیدار سی ہے، گیسٹ آ جاتے ہیں ان کے لیے بنا لیتے ہیں، اور لیکن بہت آسان ہے، بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں۔ تو یہ دیکھیں جی، مزیدار سی ریسیپی ہے اور ریڈی ہو گئی ہے یہ، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو انجوائے کریں۔ اچھا جی، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، آلموسٹ رمضان کے لاسٹ ڈے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اب میں کوشش کروں گی کہ میں عید کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دوں۔ عید پہ جو کچھ بنایا جاتا ہے وہ ریسیپیز شیئر کروں، ساتھ میں افطار کی ریسیپیز بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آنے والی ہر ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ یہ آپ سب کا پیار ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، تو نیکسٹ بھی ایسے ہی پیار دیجیے گا میری ویڈیو کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کوشش کروں گی آپ کے لیے بہت اچھی ریسیپی لے کے آؤں، کیونکہ تاخیراتیں سٹارٹ ہونے والی ہیں، اور میں کوشش کروں گی 21 جو 21واں روزہ ہے تب سے لے کے اینڈ تک میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپیشل ریسیپیز ہی شیئر کروں جو کہ عید کے لیے اسپیشل ہیں، کیونکہ اب سب کو عید کی تیاری بھی کرنی ہے، تو عید کی تیاریوں کی طرف بھی ہم اپنا دھیان لے کے جائیں گے۔ تو چلیں جی، یہاں پہ میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گی، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔